दाखिला अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन आज वजीर दाखिला आज गुवाहाटी में असम पुलिस को अता करेंगे प्रेसिडेंट्स कलर्स। हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की पहली सालगिरह पर मुनक्किद एक प्रोग्राम में भी होंगे शामिल। पुलिस दफ्तर की इमारत समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखेंगे संग बुनियाद। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज से राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ अधिकेश संकल्प सम्मेलन और कारकुनों के इजलास से करेंगे खिताब। खलीज बंगाल में उठी समुद्री तूफान आसानी के आज शाम शुमाली आंध्र प्रदेश के साहिल और उड़ीसा के साहिल पर पहुंचने का है इम्कान। अगले 24 घंटों में आगे बढ़ने के साथ इसके कमज़ोर होकर गर्दाबी तूफान में तब्दील होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में शदीद बारिश का जारी किया इंतबाह। श्रीलंका में वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद भी नहीं थमा तशद्दुद। हुकूमत मुखालिफिन ने वज़ीर आज़म के घर समेत कई अरकान पार्लियामेंट के घरों को किया नजर आतिश। बरसर इख्तिदार जमात के हामियों ने कोलंबो में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर किया हमला। मुल्क भर में कर्फ्यू जारी। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान होगा मुकाबला। वहीं कल खेले गए मुकाबले में केकेआर ने मुंबई इंडियंस को दी 52 रनों से शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स अता करेंगे। ये एजाज़ पिछले 25 वर्षों के दौरान नुमाया खिदमात के लिए दिया जा रहा है। असम ये एजाज़ हासिल करने वाली मुल्क की 10वीं रियासत है। प्रेसिडेंट्स कलर्स ये ख़ास परचम है जो किसी भी फौजी या पुलिस यूनिट को जंग या अमन के दौर में मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात के लिए दिया जाता है। वज़ीर दाखिला आज गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की पहली सालगिरह पर मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शरीक होंगे। उसके बाद गुवाहाटी में पुलिस दफ्तर समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा आज से राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा सबसे पहले श्री गंगा के सूरतगढ़ पहुंचेंगे। नड्डा सूरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन और कारकुनों की मीटिंग से खिताब करेंगे, जबकि कल वो हनुमानगढ़ जिले में बीजेपी दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। राजस्थान दौरे के दौरान पार्टी सदर जेपी नड्डा श्री गंगानगर में कदीम रामदेव बाबा मंदिर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में माँ भद्रकाली मंदिर और सुखा संघ मेहताब सिंह गुरुद्वारा में भी पूजा करेंगे। शदीद समुद्री तूफान आसानी गुज़िश्ता 6 घंटों से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार के साथ मगरबी वस्ती और मलहका जनूब मगरबी खलीज बंगाल के ऊपर मगरब शुमाल मगरब की तरफ बढ़ रहा है। आज रात 2:30 बजे ये तूफ़ान आंध्र प्रदेश के काकनेडा से 330 किलोमीटर जनूब मशरक़ में, विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर जनूब जनूब मशरक़, ओडिशा के गोपालपुर से 510 किलोमीटर जनूब जनूब मगरब और जनूब मगरबी बंगाल और पुरी से 590 किलोमीटर जनूब जनूब मगरब मगरबी वस्ती खलीज के ऊपर वाक़ था। ये तूफ़ान आज रात शुमाल मगरब की तरफ बढ़ने और आंध्र प्रदेश के शुमाली साहिल और मुल्हका ओडिशा के साहिल तक पहुँचने का कवी इम्कान रखता है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके बतदरीज कमज़ोर होकर साइक्लोनिक तूफ़ान में तब्दील होने का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब पुलिस के मोहाली में वाक़ महकमा इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर गुज़िश्ता रात रॉकेट प्रोपेल्ड क्रेन से हमला किया गया। इस वाक़े में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेडक्वार्टर की इमारत की दूसरी मंजिल के सामने वाले हिस्से में धमाका हुआ, जिसकी वजह से खिड़कियों के शीशे ज़रूर टूट गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला भगवंत मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी ली। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस ने वाक़े के बाद गिरदोनवाह में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मोहाली के एसपी रविंद्र पाल सिंह सिंधु ने कहा है कि हम इस वाक़े को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और हम इसकी तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन वैक्सीनेशन मुहिम के तहत
12 سے 14 برس کی عمر کے 3 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے ٹویٹ کر کے ویکسین لگوانے والے تمام بچوں کو مبارکباد پیش کی۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر مانوی نے کہا کہ ویکسینیشن مہم میں بچے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور پوری طاقت سے وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور اس بیچ ملک میں 190 کروڑ 45 لاکھ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ کل 12,07,000 سے زائد ویکسین لگائی گئی۔ مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے کہا ہے کہ اب تک 12 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کو 4 کروڑ 8 لاکھ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ 2 کروڑ 98 لاکھ سے زیادہ احتیاطی خوراکیں بھی دی گئی ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کوون پورٹل نے بھارت میں کووڈ ویکسینیشن پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس پورٹل میں رجسٹریشن سے ملک کے 190 کروڑ سے زیادہ افراد کو ویکسین دینا ممکن ہوا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن ایک دن بھی رکے بغیر مکمل کر لی گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کوون پورٹل میں ایک مضبوط شکایت مینجمنٹ سسٹم بھی شامل ہے۔ وزارت کا یہ بیان ان میڈیا رپورٹس کے بعد آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوون پورٹل میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے پونے ضلع میں کووڈ کی پہلی خوراک لینے والے 2.5 لاکھ لوگوں کو 2 سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کوون پلیٹ فارم کا استعمال کافی آسان ہے۔ اس پورٹل پر رجسٹریشن کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا سیلف امیونائزیشن سینٹر، دوسرا آن لائن رجسٹریشن اور تیسرا ہیلپ لائن اور کامن سروس سینٹر۔ اس پورٹل کے ذریعے ملک کی ایک بڑی آبادی کو ریکارڈ رفتار سے ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ پورٹل کی ڈیجیٹل ٹیم نے اس اہم کامیابی کو مکمل کرنے کے لیے دن رات کام کیا ہے اور کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے پورٹل کی صلاحیت میں کمی کا جواز پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ بی جے پی لیڈر تجیندر بگا کی گرفتاری وارنٹ معاملے کی سماعت آج پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اس سے قبل عدالت نے بگا کی گرفتاری پر 10 مئی تک روک لگا دی تھی۔ 2 دن پہلے موہالی کی ایک عدالت نے بگا کے خلاف نیا گرفتاری وارنٹ جاری کیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ 7 مئی کی آدھی رات کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی جسٹس انوپ چتکار کی رہائش گاہ پر سماعت ہوئی اور تجیندر بگا کو 10 مئی تک گرفتاری وارنٹ سے راحت دے دی گئی۔ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے آئی پی او کو سرمایہ کاروں کی طرف سے زبردست رسپانس ملا ہے۔ اس ایشو کو بولی لگانے کی کل آخری تاریخ کو 2.95 سبسکرپشن ملا۔ اس طرح حکومت تقریباً 21,000 کروڑ روپے اکٹھا کرنے میں کامیاب رہی۔ ایل آئی سی کے آئی پی او کے تحت 16 کروڑ 20,78,067 حصص کی پیشکش کی گئی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے پبلک سروس جرنلزم میں پلسر پرائز جیت لیا ہے۔ ساتھ ہی نیوز ایجنسی رائٹرز نے یہ پرائز بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے دوران اپنی کوریج کے لیے فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں حاصل کیا ہے۔ سالانہ پلسر پرائز امریکی صحافت کا سب سے باوقار ایوارڈ ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے یو ایس کیپٹل کے محاصرے کی کوریج کے لیے پبلک سروس کیپٹلز پرائز کا پلسر پرائز جیتا ہے، جبکہ رائٹرز نے یہ ایوارڈ فیچر فوٹوگرافی کے زمرے میں کرونا وائرس وبا کی دوسری لہر کے دوران کوریج کے لیے جیتا ہے۔ رائٹرز کے مرحوم صحافی دانش صدیقی کو یہ اعزاز بعد از مرگ ملا ہے۔ دانش افغانستان میں جنگ کی کوریج کے دوران مارے گئے تھے۔ پلسر پرائز کے منظم مارجوری ملر نے کہا ہے کہ یوکرین کے صحافیوں کو روسی حملے کی کوریج کے لیے خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میامی ہیرالڈ نے کنڈومینیم کی عمارت کے گرنے کی اپنی کوریج کے لیے بریکنگ نیوز رپورٹنگ کے لیے ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اس واقعے میں 98 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس طرح نیو یارک ٹائمز نے 3 زمروں میں پلسر پرائز جیتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹر اینڈریا ایلٹ نے اپنی کتاب انویزیبل چائلڈ، پاورٹی، سروائیول اینڈ ہوپ ان این امریکن سٹی کے لیے جنرل نان فکشن کے زمرے میں پلسر پرائز جیتا۔ سری لنکا میں معاشی بحران کی وجہ سے حالات نہایت سنگین ہو گئے ہیں۔ اپوزیشن اور عوام کا احتجاج اپنے عروج پر ہے۔ وزیر اعظم مہندرا راجپکشے نے کل صدر گوتابایا راجپکشے کے حکم پر استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد ملک بھر میں تشدد پھوٹ پڑا۔ رونیلیگا قصبے میں مہندرا راجپکشے کے ہوائی گھر کو پیر کی شام مظاہرین نے نذر آتش کر دیا۔ اس کے علاوہ حکمراں جماعت کے کئی اراکین پارلیمنٹ کے گھر بھی جلا دیے گئے۔ صدر گوتابایا راجپکشے کے صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج کو اتارنے کے ساتھ ہی ملک گیر کرفیو کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد فوج اور پولیس کے ساتھ جھڑپ میں کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی بھی خبر ہے۔
اطلاعات کے مطابق جھڑپ میں 5 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، تاہم حکومت کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ معلومات نہیں دی گئی ہیں۔ پورے ملک میں کرفیو نافذ ہے، لیکن تشدد رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ سری لنکا کے سابق کرکٹر ارجن رانتنگا نے ملک میں آتش زدگی کا ذمہ دار سری لنکا پودویجانا پیرامونا کو ٹھہرایا ہے۔ رانتنگا نے کہا ہے کہ سری لنکا کے پودویجانا پیرامونا نے سابق وزیر اعظم مہندرا راجپکشے کی سرکاری رہائشگاہ پر لوگوں کو جمع کیا۔ رانتنگا نے یہ بھی کہا ہے کہ سری لنکا کے پودوجانا پیرامونا نے فسادیوں کو اراکین پارلیمنٹ کے گھر کے باہر جمع کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ دوپہر سے دیر شام تک سری لنکا کی حکمراں جماعت کے کئی اراکین پارلیمنٹ کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ درسنا راجپکشے خاندان کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ سیکیورٹی حکام نے راجپکشے کے خاندان سے ملاقات کی۔ در حقیقت فسادیوں نے دیر شام ٹیمپل ٹری میں واقع وزیر اعظم کی رہائشگاہ میں گھسنے کی کوشش بھی کی۔ پولیس کو مظاہرین کے گروپ کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ ملک بھر میں نافذ کرفیو میں بدھ کی صبح 7 بجے تک توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کل یوکرین ڈیموکریسی ڈیفنس لینڈ لیز ایکٹ 2022 پر دستخط کیے، جس کے بعد اب یہ قانون بن گیا ہے۔ اس قانون کی وجہ سے اب یوکرین کو فوجی آلات برآمد کرنا آسان ہو گیا ہے۔ امریکہ کے لینڈ لیز ایکٹ کے ذریعے ہی دوسری عالمی جنگ کے دوران ہٹلر کو ہرانے میں آسانی ہوئی تھی۔ لینڈ لیز ایکٹ سے امریکہ اب یوکرین کو آلات فراہم کروا سکتا ہے اور یوکرین ان اسلحوں کی قیمت بعد میں کسی تاریخ پر ادا کر سکتا ہے۔ اسی دوران ڈیموکریٹک پارٹی نے یوکرین کے لیے 39.8 ارب ڈالر کی اضافی مدد کی بھی پیشکش پر رضامندی ظاہر کی ہے، جو پچھلے ماہ صدر جو بائیڈن کے 33 ارب ڈالر کی اپیل سے زیادہ ہیں۔ اگر اس بات پر بھی اتفاق ہو جاتا ہے تو ایوان نمائندگان کے اس منصوبے پر آج ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ فلپائن کی صدارتی انتخابات میں سابق آمر فرڈینینڈ مارکوس کے بیٹے فرڈینینڈ مارکوس جونیئر نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ فرڈینینڈ مارکوس جونیئر کو اپنے قریبی حریف کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ووٹ ملے۔ الیکشن کمیشن کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 95% ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے اور مارکوس نے 3 کروڑ سے زائد ووٹ حاصل کر لیے ہیں۔ 1986 کے بعد پہلی بار کسی امیدوار نے صدارتی انتخاب میں اکثریت حاصل کی ہے۔ مارکوس نے الیکشن میں اپنے حریف لینیرو ہارڈو کو شکست دی۔ یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف تازہ ترین یورپی اور امریکی کارروائی میں یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان ڈر لائن نے کل ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان سے روسی تیل پر پابندی کے بارے میں بات چیت کی۔ یورپی کمیشن کی سربراہ کے مطابق بات چیت مثبت رہی۔ یورپی کمیشن کے صدر نے کہا کہ انہوں نے ہنگری کے وزیر اعظم سے روسی خام تیل پر یورپی یونین کی وسیع پابندی کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ وان نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج شام وزیر اعظم وکٹر اوربان کے ساتھ بات چیت پابندی اور توانائی تحفظ سے متعلق مسائل کو واضح کرنے میں مددگار ثابت ہوئی۔ انہوں نے روس پر پابندیاں بڑھانے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے بارے میں بات کی۔ وان ڈر لائن نے کہا کہ وہ تیل کے بنیادی ڈھانچے پر علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس بلائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین پر حملے کے بعد سے امریکہ اور یورپی یونین نے روس پر کئی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جو روز بروز تنگ اور وسیع تر ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی تک کوئی بھی ملک براہ راست اس جنگ میں شامل ہو کر یوکرین کی حمایت نہیں کر رہا ہے، تاہم امریکہ اور یورپی ممالک یوکرین کی ہتھیاروں اور دیگر طریقوں سے مدد کر رہے ہیں۔ اس بیچ امریکہ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے یوم فتح کے خطاب کو نظر ثانی کی تاریخ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور کہا کہ یوکرین جنگ کے لیے مغربی جارحیت کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے پوتن کی تجویز مضحکہ خیز ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ پوتن کی تقریر نظر ثانی کی تاریخ تھی جس نے پروپیگنڈے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکروں کے دورے کے موقع پر برلن کی تاریخی برینڈنبرگ گیٹ کو گزشتہ روز یوکرینی پرچم کے رنگوں سے جگمگایا گیا۔ اس موقع پر جرمن چانسلر اولاف شولز بھی موجود تھے۔ پیرس کے ایفل ٹاور کو یوکرین کے پرچم کے رنگوں سے روشن کیا گیا۔ ایمینوئل میکروں کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد سے یہ ان کا پہلا سرکاری غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل دونوں لیڈروں نے پہلے پریس کانفرنس میں یوکرین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اعادہ کیا اور پوتن سے تعطل کو جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شولز اور میکرون نے بھی مضبوط یورپی یونین کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ شولز نے کہا کہ جرمنی یورپی یونین کی خود مختاری اور ہم آہنگی بڑھانے پر ویٹو نہیں کرے گا۔ شولز نے کہا کہ پیر کو ایک نئی یورپی سیاسی برادری کے لیے میکرون کی تجویز پر کھلے ذہن کے ساتھ غور کیا جا سکتا ہے۔
اور برطانیہ کی معمر ملکہ الزبتھ کو چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا ہے. اس وجہ سے وہ آج شروع ہونے والی برطانوی پارلیمنٹ کے اجلاس کے روایتی افتتاحی موقع پر موجود نہیں ہوں گی. ملکہ کے محل بکنگم پیلس نے کل ایک بیان جاری کر کے اطلاع دی. بیان میں کہا گیا کہ 96 سالہ الزبتھ نے اپنے ڈاکٹروں کے مشورے سے یہ فیصلہ لیا ہے. محل کی جانب سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملکہ کی درخواست پر متعلقہ حکام نے پرنس آف ویلز کو ملکہ کی جانب سے خطاب پڑھنے کی اجازت دے دی ہے. اس موقع پر ڈیوک آف کیمبرج بھی موجود رہیں گے. ملکہ کا خطاب برطانوی حکومت کا لکھا ہوا ہے. یہ شاہی اور سیاسی دونوں نقطہ نظر سے اہم ہے. ایکواڈور میں جیل میں ہوئے تشدد کے واقعے میں 43 قیدیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے. سینٹو ڈومنگو جیل کی تشدد میں زیادہ تر قیدی چاقو کے وار کے نتیجے میں ہلاک ہوئے. وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد 108 قیدی جیل سے فرار ہیں اور 112 قیدیوں کو دوبارہ سے پکڑ لیا گیا ہے. یہ تشدد اس وقت ہوا جب ایک گینگ لیڈر کو عدالت کے حکم کے بعد اس جیل میں بھیج دیا گیا. ایکواڈور میں منشیات کی اسمگلنگ کے معاملے پر گروہوں کے درمیان تشدد جاری ہے. گزشتہ سال ایکواڈور جیل تشدد میں 316 قیدی مارے گئے تھے. اور معذوروں کے لیے زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے، لیکن کچھ لوگ مشکل حالات میں بھی اپنی صلاحیتوں کی مدد سے نہ صرف ملک بھر میں اپنی شناخت بنا لیتے ہیں بلکہ ایک مثال بھی قائم کرتے ہیں. کئی لوگوں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک ایسی گروپ سے ملوانے جا رہے ہیں جس نے مشکلات میں بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنی صلاحیتوں کو ملک بھر میں مشہور کیا. اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ویل چیئر معذوری کی علامت ہے تو بنگلورو میں واقع ایبلٹی ان لمیٹڈ فاؤنڈیشن کے ان بچوں کو پہیے والے پیروں پر چلتے ہوئے دیکھیے، کیونکہ ان کی ہنرمندی، صلاحیت، کلاسیکی رقص اور موسیقی کے تئیں ان کا لگاؤ اور ان کی قابلیت آپ کی سوچ کو ہی بدل دے گی. تھیٹر میں رامائن کی پیشکش کر رہے یہ سبھی بچے دیویانگ ہیں. کوئی ہاتھوں سے مجبور ہے تو کوئی پیروں سے، کوئی دیکھ نہیں سکتا تو کوئی سن نہیں سکتا، لیکن سب کے سپنے بڑے ہیں. سب کو آسمانوں کی بلندی طے کرنی ہے اور اسی بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ پیشکش. رامائن آن ویلز ہے. اتنا جیسے پروڈکشن ہم لوگ اگر نہیں کریں گے، لوگوں کو کیسا پتا چلے گا کہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اور ان کو بھی اپرچونٹیز چاہیے اور یہ بھی آپ کے جیسا جی سکتے ہیں. انکلوژن society, inclusive in education, inclusive in every sector of the society is very, very important. ان بچوں کو رامائن کے ان کرداروں میں ڈھالنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن گرو پاشا نے ان کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی پیدا کی کہ ان بچوں نے نہ صرف رامائن کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا بلکہ اپنی قابلیت اور ہنر کو بھی دنیا کے سامنے پیش کیا. ہر بچہ، ہر فرد اپنے آپ میں خاص ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان پر ترس کھانے کے بجائے ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو سمجھیں اور انہیں مساوی مواقع فراہم کریں. پھر دیکھیے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے. میں نے رامائن میں دتیوں کا پاٹ کیا ہے، اس میں راون دتیوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور اس سے فائٹ کر کے مجھے بڑا مزہ آیا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کسی لائق ہی نہیں ہیں، تو اس بھاونا کو، اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کتنا پریشانی جھیلنا پڑا. ہمارے گرو جی پاشا جی نے ہمیں اس طرح سے ہمیں ریپرزینٹ کیا لوگوں کے سامنے کہ لوگ ہمارے پاس آ کے جو رام کا کریکٹر کرتا تھا اس کے پیر چھوتے تھے. یہ پیشکش واضح جھلک ہے اس بات کی کہ جسمانی معذوری بلندیوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ کو سپنے دیکھنے اور اسے پورا کرنے سے نہیں روک سکتی. شہلا نگار کی رپورٹ، ٹی ڈی نیوز اردو خبریں. ہم سبھی نے نائٹ اسکول، اسکول آن ویلز، ٹیک ویل اسکول جیسے مختلف قسم کے اسکول دیکھے ہیں، لیکن اب ہم آپ کو ایک منفرد اسکول سے متعارف کراتے ہیں جو اپنی نوعیت کا پہلا اسکول ہے، جسے ہوپ آن ویلز کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ اسکول بس کی شکل میں دستیاب کرایا گیا ہے، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو فلائی اوور کے نیچے رہتے ہیں اور سگنل پر بھیک مانگتے ہیں. اس اسکول کا مقصد اسٹریٹ کڈز کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے راغب کرنا اور ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے.
मुंबई ख्वाबों का शहर है जिसने हमेशा लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद की है। इसने बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। शहर में हर बार कुछ न कुछ नया होता है। आज हम आपको एक नए स्कूल में ले जाते हैं जिसे होप ऑन व्हील्स के नाम से जाना जाता है। ये उन बच्चों के लिए एक अनोखी पहल है जो फ्लाई ओवर के नीचे रहते हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हैं। यूथ विद ए मिशन फाउंडेशन के इस इक़दाम का मकसद शहर के फुटपाथों पर रहने वाले बच्चों को मेयारी तालीम फराहम करना है। इन बच्चों के वालिदैन तालीम की अहमियत को समझा रहे हैं और अपने बच्चों को कामयाबी के साथ ही स्कूल भेज रहे हैं। इधर कोई पढ़ाने वाला नहीं था, हमारा हालात पढ़ाने का नहीं था। बच्चों लोग का हालत बहुत ख़राब था। बच्चों लोग के या भंगार चुनने का या तो मांगने जाने का यही काम था। लेकिन अभी 3-4 साल से भाई शंभू भाई आ रहे हैं और खुद का गाड़ी लेके आ रहे हैं हमारे बच्चों लोग के लिए। अभी हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं, ABCD जानने लगे हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। स्कूल ऑन व्हील्स को बस के तौर पर तैयार किया गया है। ये बस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को तालीम फराहम करने में मदद देगी। दरअसल द होप ऑन व्हील्स एक चलता फिरता स्कूल है जो जगह जगह जाकर सड़क के किनारे रहने वाले बच्चों को तालीम फराहम करता है। ये इदारा मुफ्त तालीम फराहम करने के साथ साथ इन बच्चों को सेहत और सफाई सुथराई से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात फराहम करके इनकी मजमूई नशोनुमा का भी ख्याल रखता है। 4 साल पहले जब मैं मुंबई आया था तब मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादातर छोटे बच्चे भीख मांगते हैं या फिर कचरा बीनते हैं। यह देखकर मुझे बेहद तकलीफ हुई। तब मैंने अपने भाई से बात की और उसने मुझे ये आइडिया दिया। मैंने 2018 में ये बस खरीदी और 2019 से स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत की। तंजीम की मुंबई यूनिट ने बेघर लोगों की ज़रूरियात और खिदमात को पूरा करने के लिए इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस दौर में बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तालीम सबसे अहम है। तो देखिए कि किस तरह इस स्कूल ऑन व्हील को भी अब कंप्यूटर की सहूलियात से आरास्ता किया गया है और बेघर कम्युनिटीज़ को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। ये स्कूल कई स्ट्रीट किड्स की ज़िंदगी बदल रहा है जो अपने और अपने ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाने के लिए सिग्नल पर छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं या फिर भी मांगते हैं। गौरव कागड़ा के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मारूफ शायर और नगमा निगार कैफ़ी आज़मी का आज यौम वफ़ात है। कैफ़ी आज़मी को जहां अदब और तरक्की पसंद शोरों में ऊंचा मकाम हासिल है, वहीं बॉलीवुड में भी नगमा निगार की हैसियत से उन्हें शोहरत हासिल है। कैफ़ी आज़मी का पूरा नाम अतर हुसैन रिजवी था। उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ में हुई। वो महज 11 साल की उम्र में शायरी शुरू कर चुके थे। उनकी पहली नज़म इस तरह थी: मुद्दत के बाद उसने की जो लुत्फ़ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। एक तुम के तुमको फ़िक्रे नशेबो फराज है, एक हम कि चल पड़े तो बहरहाल चल पड़े। मौसीक़ी से दिलचस्पी रखने वाले कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसने ये शेर न सुना हो। जगजीत सिंह ने अपनी आवाज़ से इसे अमर कर दिया है। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं, दबा दबा से सही दिल में प्यार है कि नहीं। 1943 में कैफ़ी अपने एक दोस्त की दावत पर मुंबई आए थे। यहाँ उन्हें करीब 10 साल की जद्दोजहद के बाद बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। कैफ़ी बुनियादी तौर पर नज़्म के शायर थे। उनके काबिल ज़िक्र नज़्मों में औरत, अंदेशा, ट्रंकॉल, हौसला, तबस्सुम, मकान, बहरूपी और दूसरा बनबास शामिल हैं। फिल्म हीर रांझे की उनकी स्क्रिप्टिंग इस एतबार से मुनफरिद है कि पूरी फिल्म और उसके मकालमे मंजूम अंदाज में तहरीर किए गए हैं। और आइए नज़र डालते खेल की खबरों पर। 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL के 56वें मैच में मुंबई इंडियंस को 52 रन से शिकस्त दे दी। DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस दिलचस्प मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक बॉलिंग करते हुए 4 ओवर में 10 रन देकर 5 विकेटें हासिल कर लीं। 166 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए मुंबई की टीम 113 रन पर ढेर हुई। इस जीत के साथ ही कोलकाता के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार है। कोलकाता के अब 12 मैचों में 5 जीत और 7 हार के साथ 10 पॉइंट्स है।
टीम पॉइंट्स टेबल में 90 से 7वें नंबर पर पहुंच गई है। उसके साथ ही मुंबई इंडियंस की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। इस सीज़न में मुंबई की नविहारती टीम ने 11 में से 2 मैच जीते हैं और 4 पॉइंट्स के साथ 10वें पोजीशन पर बरकरार है। ये मुंबई के लिए अब तक का बदतरीन सीज़न साबित हुआ है। इससे कबल टीम 2009, 2014 और 2018 में 8-8 मैच हारी थी। टीम IPL की तारीख में पहली बार एक सीज़न में 9 मैच हारी है। अपने पहले सीज़न में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आज जब IPL में आमने सामने होंगी तो उनकी नज़रें प्ले ऑफ में जगह हासिल करने पर रहेंगी। गुजरात की टीम ज़्यादातर वक्त में सरफहरिस्त रही है, लेकिन बल्लेबाजों की नाकामी की वजह से उसे आखिरी 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से उसकी जगह लखनऊ की टीम टॉप पर पहुंच गई। ताहम इन दोनों टीमों के 16 पॉइंट्स हैं और जो टीम ये मैच जीतेगी वो प्ले ऑफ में जगह यकीनी बना लेगी। बात करेंगे बॉक्सिंग की। टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन ने इस्तांबुल में IBA खवातीन आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के पहले दिन साबिक चैंपियन चेन यन चेन को शिकस्त देकर मुकाबले का शानदार आगाज़ किया। पीर को खेले गए इस मैच में लवलीना ने चीनी ताइपे के मुक्केबाज को 3-2 से शिकस्त दी। ये लवलीना की नैन चेन के खिलाफ दूसरी जीत है। टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने के दौरान लवलीना ने क्वार्टर फाइनल में नैन चेन को शिकस्त दी थी। लवलीना का अगला मुकाबला 3 बार के इंग्लैंड के कौमी चैंपियन सिंडी एंड गाम्बा से होगा। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके।